الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر جمعہ تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے جمعہ کی محفلوں میں مسلسل یہ بات چل رہی ہے کہ انسانی زندگی دنیا میں اس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک پل امتحان کی گھڑی ہے. ہر لمحے ہر پل کے نمبر لگ رہے ہیں. اور ایک دن آنا ہے جس دن ان نمبروں کی بنیاد پہ اللہ کی رحمت ملنی ہے اور جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. سب کچھ یہاں جو کچھ بھی کرنے والے کر رہے ہیں وہ امتحان کے لمحات سے گزر رہے ہیں اور کچھ نمبر حاصل کر رہے ہیں. دو قسم کے نمبر ہیں: نالائکی کے، لیاقت کے. سچائی کے، جھوٹ کے. اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے کے اور نہ کرنے کے. دونوں طرح کے نمبر لگ رہے ہیں. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. جن کاموں پہ اچھے نمبر لگتے ہیں ان کو حسنہ، عمل صالح سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جن کاموں کے غلط نمبر لگتے ہیں، منفی نمبر لگتے ہیں، ان کو سیئہ کہا جاتا ہے اور شیطانوں کے عمل کہا جاتا ہے.
یہ عمل جو حسنہ ہوں تو اچھے نمبر لگتے ہیں، عمل صالح بنتے ہیں، جنتیوں کے عمل بنتے ہیں، اور اگر یہ سیئہ ہوں تو جہنمیوں کے عمل بنتے ہیں۔ کون سی چیز ہے جس سے اعمال حسنہ بنتے ہیں یا سیئہ بنتے ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ کام کرنے والا، زندگی گزارنے والا ہدایت یافتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہدایت یافتہ نہیں، ضال ہے یا مغضوب علیہ ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کے اعمال سیئہ ہیں، ایسے اعمال ہیں جن کی جنت کے معاملہ میں، جنت کی قیمت کی طور پہ کوئی وزن نہیں ان کا۔ ہدایت یافتہ ہے تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے اعمال صالحہ ہوں اور یہ جنت کی قیمت بن جائیں۔ بنیادی طور پہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ایک ہر زندہ کے اندر ایک زمین ہے جس کے لیے زمین صالح ہونا ضروری ہے ہدایت کی قبولیت کے لیے۔ فطرتاً اللہ نے ہر آدمی کے اندر وہ چیز رکھی ہے جس کے اندر ہدایت کی جذب ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر مالک نے رکھی ہے۔ کافر کے گھر پیدا ہونے والے بچے کے اندر بھی وہ فطرتاً ہدایت کو قبولیت کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ ہندوؤں کے گھر پیدا ہوتا ہے تب، سکھوں کے گھر پیدا ہوتا ہے تب، کافروں کے گھر پیدا ہوتا ہے تب وہ اندر ہونی چاہیے، وہ ہوتی ہے۔ اور وہ اتنی تکڑی چیز ہے، اندر کی وہ چیز ہے کہ اسے بہت زیادہ خراب کر لینے والے خراب کرتے ہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں چھپی چنگاری موجود رہتی ہے۔ تھوڑی سی بھی اگر اس میں رمق باقی ہو، اوپر ہدایت کا سامان آئے تو پھر وہ چنگاری شعلے لینے لگتی ہے۔ بڑی عجیب چیز اللہ نے اندر ہدایت کی قبولیت کے لیے رکھی ہے۔ اسے فطرت صحیحہ بھی کہتے ہیں، تقوی بھی کہتے ہیں۔ پچھلے جمعہ بات چل رہی تھی کہ یہ جو اندر کی چیز رکھی ہوئی ہے اس کا مرکز دل ہے قرآنی نقطۂ نظر سے، کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے۔ وہ فطرت، وہ صلاحیت جس کے اندر ہدایت کے لیے کشش اور جذب ہوتی ہے، اس کا مرکز دل ہے قرآنی اصطلاحات میں اور قرآنی زبان میں۔ چنانچہ یہ لفظ کہہ دیے جاتے ہیں جس کا دل زندہ ہو اسے ہدایت مل سکتی ہے، جس کا دل مردہ ہو جائے اسے ہدایت نہیں ملتی۔ دل مردہ ہو جانے کی ایک تعبیر تو یہ ہے کہ دل مردہ ہو گیا۔ دنیا کی علائشیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کے لطف، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی چاہتیں اور دنیا کے سامان، دنیا کی لہر بہر، وہ اتنی غالب آ گئی کہ میں انسانوں کی بجائے حیوان بننے پہ تیار ہو گیا۔ بننا مجھے انسان تھا، آگے ترقی کرنی تھی، عبد بننا تھا، لیکن میں عبد بننے کی بجائے حیوان بن گیا۔
دنیا کی محبت حد سے بڑی ہوئی انسان کو پیچھے دھکیلنے لگتی ہے، اور اس کے مقابلہ میں اس دنیا میں جیتے ہوئے فکر آخرت ہو تو پھر انسان آگے بڑھنے لگتا ہے۔ دنیا کی بے جا محبت ریورس گیئر لگا دیتی ہے انسان کو، اور دنیا کی محبت کے ساتھ ساتھ فکر آخرت کا غلبہ انسان کو آگے کی طرف دھکیلتا ہے۔ پیچھے کی طرف ریورس گیئر اسی طرح لگتا ہے کہ انسان کو ہدایت ملے تو وہ بندہ بننے لگتا ہے، بندہ بننے لگے تو مالک کی حفاظت میں آ جاتا ہے، مالک کی حفاظت میں آ جائے تو شیطان کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان اس کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کی کامیابی ہے، یہی یہاں دو حریف ہے، انسان کا شیطان ہی تو حریف ہے۔ اللہ نے میرے آنے سے پہلے اسے بھیجا، اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا ان کو، تیرا نہیں رہنے دوں گا، وہ لگا ہوا اس کام پہ۔ میں کامیاب محنت وہ مارتا ہوں جس میں میں شیطان کو مغلوب کر لوں۔ شیطان کی مغلوبیت ہوتی ہے میرے بندہ بننے سے، اللہ کا بندہ بن جاؤں، اور بندہ بننے کے لیے فکر آخرت بڑی ضروری ہے، اس کا غلبہ ہونا چاہیے۔ فکر آخرت کا غلبہ نہ ہو، دنیا کی محبت غالب آ جائے، فکر آخرت ختم ہو جائے، پھر ریورس گیئر لگ جاتا ہے، پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ بنیادی طور پہ تو میں حیوان ہوں، حیوان کی ترقی یافتہ شکل انسان ہے، اور انسان کی ترقی یافتہ شکل بندگی ہے، اللہ کا بندہ ہونا، منزل میری جنتی ہونا۔ لیکن اگر دنیا کی محبت اتنی غالب آ جائے، اتنی غالب آ جائے کہ آخرت کی فکر ختم ہی ہو جائے، پرواہ کوئی نہ رہ جائے کہ میں نے ایک دن سب کچھ ختم کر کے چھوڑ چھاڑ کے کہیں جانا ہے، مجھے لمحے لمحے اور پل پل اور ذرے ذرے کا سانس سانس کا حساب دینا ہے، وہ ختم ہو جائے تو پھر میں حیوان بن جاتا ہوں۔ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ قابل تول ہے، وہ تل رہا ہے، یہی تو انسانیت ہے۔ کھانے پینے کو تو حیوان بھی یہاں کھا رہے ہیں، جینے کو تو حیوان بھی یہاں جی رہے ہیں، رہنے سہنے کو تو وہ بھی رہ سہ رہے ہیں، بچے پیدا کرنے کو تو حیوان بھی بچے پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ساری صلاحیتیں تو حیوانوں میں بھی موجود ہیں۔ میرا اور حیوان کا فرق یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ بیکار کر رہے ہیں، کوئی تول نہیں، کچھ نہیں، کوئی پوچھ نہیں، لیکن میں یہ سب کچھ جو کر رہا ہوں، میرا ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس تولا جانا ہے، یہ میرا امتیاز ہے ان سے۔ اگر میں یہ فکر پالوں تو میں انسان ہوں، اگر یہ میں فکر نہیں رکھتا تو پھر تو میں حیوان ہوں۔ ایک حیوان کو جب تک کوئی ڈنڈے مارنے والا سر پہ نہ ہو، اسے جب بھی آپ رسا کھولیں گے اس کا، اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی تمیز نہیں، جس کا کھیت ہوگا اس میں گھس جائے گا، جس کا دانہ ہوگا وہ کھانے لگ جائے گا۔ بچپن میں جس ماں کا دودھ پیا اسی کے ساتھ جنسی تسکین کا سامان پیدا کرنے لگا، کوئی فکر نہیں، کوئی امتیاز نہیں۔ حیوان کی ترقی یافتہ شکل انسان ہے، جسے ہر وقت یہ امتیاز رہتا ہے اور رہنا چاہیے کہ میں اس کائنات میں شاہکار مخلوق ہوں اللہ کی۔ میری افضلیت یہ ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ تولا جا رہا ہے، مجھے حساب دینا ہے، ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہے، ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے۔ یہ فکر ہے تو میں انسان ہوں، یہ فکر نہیں تو پھر تو میں حیوان ہوں۔ یہ ریورس گیئر ہے، پیچھے چلنے لگتا ہوں، حیوانیت کی طرف جانے لگتا ہوں۔ جب میں حیوان بن جاؤں تو شیطان کے پھندے پہ پوری طرح آ گیا، شیطان غالب ہو گیا، مادر پدر آزاد، بے راہ رو، بے حیا، بے غیرت،
یہ ہوتا ہے وہ انسان جو انسانی ڈھانچے میں حیوان ہوتا ہے اور شیطان کا سراسر غلام ہوتا ہے. یہ شیطان کا عبادت گزار ہوتا ہے دونوں طرف بندگی. مزے کی بات یہ ہے کہ پیچھے چلوں پھر بھی ایک بندگی میں جاتا ہوں، آگے جاؤں پھر بھی مجھے ایک بندگی لے جاتی ہے. آگے جانے کے لیے ایک فکر ہونی چاہیے، اس فکر کے بعد بندگی ملتی ہے. پیچھے جانے کے لیے فکر ختم ہو تو مکمل حیوان بن جاتا ہوں. مکمل حیوان بن جانے کا معنی یہ کہ شیطان کی بندگی میں لگ جاتا ہوں. یہ زندگی یا شیطان کی بندگی میں گزرتی ہے یا رحمان کی بندگی میں گزرتی ہے. اس زندگی پہ دو ہی عبادتوں کی چھاپ ہے، عبادت تیسری کوئی نہیں. اس زندگی میں یا شیطان کی بندگی یا رحمان کی بندگی. بندگی کے لحاظ سے دو ہی قسم کی زندگی ہے، شیطان کی عبادت گزار یا رحمان کی عبادت گزار. اللہ اللہ، شیطان کی عبادت کی طرف جاتا ہوں میں، اس طرح کے فکر آخرت ختم ہو جاتی ہے، اور رحمان کی عبادت کی طرف بڑھتا ہوں میں اس طرح کہ مجھے ایک ایک لمحے کا خوف ہوتا ہے کہ یہ تولا جانا ہے، مجھ سے پوچھو نہیں. اللہ اللہ. قرآن مجید میں جو انسان کی بہرا روی ہے اور اس کی وہ زندگی ہے جو سیدھی سادھی قابل نفرت زندگی ہے، اس کے پارٹ ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں شیطان کی عبادت میں لگے ہو انسانوں، کیا کرتے ہو؟ میں نے تو تم سے کہا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا، بتا کر بھیجا تھا. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اعلان کیجئے میرا پیغمبر، اچھے کپڑے، صاف ستھرے کھانے، حلال کے لذت والے لقمے، جائز کمائی کے اچھے صاف ستھرے مکان. من حرم، میں اللہ نے تو حرام نہیں کیے، جائز ہے تمہارے لیے ہے. من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. میں اللہ دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں نے خام خواہ اپنے لیے اسباب ہوتے ہوئے، وسائل ہوتے ہوئے جان بوجھ کر اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھا ہوا ہے. کیوں حرام کر لیا سب کچھ؟ یہ حلال و حرام کے اختیار کسی کے اپنے پاس بھی نہیں، مولوی کے پاس بھی نہیں، پیر کے پاس بھی نہیں، صوفی کے پاس بھی نہیں، حاکم کے پاس بھی نہیں جی، نبی کے پاس بھی نہیں، صرف اللہ کے پاس. من حرم، وہ لوگوں حرام و حلال کے اختیار میں اللہ کے پاس، میں نے تو یہ چیزیں حرام نہیں کی. یہ پہلے وضاحت جیسی ہوتی ہے نا کہ اگر یہ تلقینہ آن لئیے نا کہ غلط مطلب نہ سمجھ لئیو. ہاں لوگوں، قرآن جب تمہیں فکر آخرت پہ آمادہ کرتا ہے، اللہ کی بندگی کے درس دیتا ہے، تو لوگوں یہ نہ سمجھ لینا کہ شاید کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہو جان بوجھ کر مشکل زندگی گزارو. نہیں لوگوں، امت محمد کریم پہ اچھے کھانوں کی کوئی پابندی نہیں، اچھے لباسوں کی کوئی پابندی نہیں. افضل ترین امت ہے ساری امتوں پہ، تو اس پہ میں اچھے کپڑے کیوں حرام کر ڈالوں، اچھے کھانے کیوں حرام کر ڈالوں، اچھے لقمے کیوں حرام کر ڈالوں، صاف ستھرے مکان کیوں حرام کر ڈالوں. بہترین امت ہے، ان کی بود و باش بھی اچھی ہونی چاہیے. میں اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. میں تمہید بن کے ٹھیک ٹھاک. پھر اللہ اور تسلی دیتے ہیں،
قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. ایمان والے اگر یہاں نہ ہوتے، سچے ایمان والے اگر دنیا میں بستے نہ ہوتے تو یہ میں نعمتیں دنیا میں پیدا ہی نہ کرتا. جی اصل یہ ساری نعمتیں تو بنائی ایمان والوں کے لیے گئی ہیں. آج اگر یقین نہیں آتا تو کل قیامت کے دن ہو جائیں گے فیصلے، کیونکہ قیامت کا دن فیصلوں کا دن جو ہوا چل جائے گا پتہ اس دن کہ اچھی نعمتیں، اچھے کھانے، اچھے مشروبات مومنوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے نہیں ہیں، منکروں کے لیے نہیں ہیں. منکروں کو تو یہاں اسی طرح سب کچھ مل رہا ہے جیسے انسانوں کے لیے پیدا کی ہوئی چیزیں کتے بھی کھا رہے ہیں، سور بھی استعمال کر رہے ہیں، درندے بھی استعمال کر رہے ہیں. بنائی تو میں نے ساری نعمتیں مومنوں کے لیے ہیں، چلو کافروں کو بھی دیتا ہوں. قیامت کے دن یہ نہ کہیں سانو پیدا کیوں کیتا سیا، نہ دنیا چ کچھ دتا ہی نہ ایتھے کچھ دینا پیا. ہے تو ساری یہ نعمتیں مومنوں کے لیے، لیکن میں کافروں کو بھی دے دیتا ہوں. ہاں دے دیتا ہوں تاکہ قیامت کے دن یہ کہہ سکوں پیدا کیا تھا تے موجاں بھی تے کیتیاں جے نا، چلو بھگت بھی لو. اللہ ہے ویسے مومنوں کے لیے خالصۃ یوم القیامہ. قیامت کے دن مسئلہ صاف ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ. جنتی اوپر ہوں گے نا، جہنمی نیچے کنویں میں، جہنم نیچے جنت اونچے. ویسے بھی جنت ملنی ان کو ہے جن کی پرواز بلندیوں کی طرف ہے. جو آگے بڑھ رہے ہیں، جو پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان کو تو نہیں ملنی، وہ تو پستی کی طرف جا رہے ہیں، وہ تو نیچے جا رہے ہیں. نیچے جانے والوں کو جہنم. ہاں جہنمی نیچے ہوں گے، جنتی اوپر ہوں گے. جہنمی کنویں کے اندر بہت بڑا کنواں، نیچے ہی نیچے پستی کا کنواں، آگ کا کنواں، ذلت کا کنواں، بہت بڑا کنواں، بہت بڑا کنواں. ایک دن رسول اللہ تشریف فرمائے، ایک آواز آئی جیسے دھماکہ ہوتا ہے، دڑوم. رسول اللہ صحابہ سے کہتے ہیں سنی آواز تم نے؟ ہاں یا رسول اللہ. جانتے ہو کس کی آواز ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول جانے، ہم کیا جانے. صحابہ ادب کے مجسمے تھے اصل میں. کئی چیزیں رسول اللہ پوچھتے تھے، جواب دے بھی سکتے ہوتے تھے، ڈر کے جواب نہیں دیتے تھے. یہ کہتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول جانے، ہم کیا جانے. اللہ رسول اللہ نے فرمایا اے لوگوں، آج سے 70 سال پہلے، 70 سال، پون صدی بنتی ہے، پون صدی. یہ ساڑھے پاکستان میں بڑیاں 70 سال نہیں ہوئے. 70 سال آج سے پہلے ہوئے لوگوں، جہنم کے اوپر سے ایک پتھر پھینکا تھا اللہ نے، گرتا 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 آج وہ جہنم کی نچلی تہ پہ گرایا کہ 70 سال کے بعد اتنی گہرائی ہے. اس کی آواز پیدا ہوئی ہے. انداز ہوتے تھے ڈرانے کے، اتنا گہرا آگے پتھر کو 70 سال لگے نچلی تہ پہ گزرتے گزرتے. اور قرآن مجید جہنم کی چوڑائی اور لمبائی کے تذکرے کرتا ہے ان لفظوں میں. اللہ اللہ، بہت بڑی بلا ہے لوگوں، بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی بلا. اللہ تطلع علی الافئدہ، اتنے شعلے ہوں گے، اتنی جلن ہوگی، اتنی تپش ہوگی کہ دور کھڑے انسانوں کے دل کے اوپر جھپٹے مارے گی. اللہ، دل نکل نکل جان گے وہ دی تپش دینا، بڑی ڈاڈی آگ ہوئے گی. رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں، ایک چنگاری اگر جہنم کی آگ کی
ایک چنگاری، پوری کوئی بڑی چیز نہیں، چنگاری، لکڑی جلدی ہو تو ٹک ٹک ہوتی ہے، دانے چھوٹے چھوٹے اڑتے ہیں، وہ گرتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اتنی ان میں تپش ہوتی ہے، بالکل ایسے ذرہ ایسا تو ہوتا ہے۔ یہ ذرے جو اس آگ کے باہر نکلتے ہیں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ جہنم کی آگ کا ایک چنگارا اگر دنیا میں گر جائے تو ساری دنیا لوگوں جل کے راکھ ہو جائے۔ جی اللہ، یہ انداز ہے ڈرانے کے تاکہ انسان ڈر جائے۔ اللہ اللہ جہنم میں پڑے ہوئے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ یہ نہ سمجھنا کہ ایک دفعہ جہنم کے کنویں میں گرے، جل گئے، ختم ہو گیا، ختم ہو جانے والی بات کوئی نہ ہوگی۔ اچھا کیا ہوگا؟ اجی کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا۔ اوے لوگوں، جب ایک دفعہ جہنم جسموں کو جلا دے گی، پھر نئے جسم بن جائیں گے، پھر جلائے گی، پھر نئے جسم بن جائیں گے۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ میں زوراں والا ہوں، میں کر سکنا ہوں۔ نویں جسم بنتے رہیں گے، پھر سڑتے رہو گے، پھر جسم بنتے رہیں گے، پھر سڑتے رہو گے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، حدیث بھی نہیں ہے، 5ویں پارے کی آیت ہے، دیکھ لیجئے گھروں میں جا کر۔ اللہ، جہنمی جب جہنم میں ہوں گے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کے جسم جل جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، ان جسموں کے علاوہ اور جسم بدلے میں ہم دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب پورا ہو سکے، پورا ہو سکے۔ دنیا میں تو پورا ہی نہیں ہوا تھا، چھوٹی موٹی سزائیں ملتی تھیں ہلانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے۔ ہاں جی، نئے نئے جسم ملتے جائیں گے، جلتے جائیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب پورا ہو جائے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ اے لوگو، میں اللہ زوراں والا، زوراں والا، میں کروڑ جسم سے لمحات پیدا کر سکنا۔ مشکل گل کوئی نہیں ہے، مطلب سمجھو ایک باری مک گیا تو مک گیا، کام مکنا کوئی نہیں جی، ہے مکے تے تاں جے دنیا میں تیری برائیاں مک جاتی ہوں، ختم تو تاں ہو اگر دنیا میں تیری بھولیں کہیں ختم ہو جاتی ہوں۔ ختم تو تب ہو وہ عذاب، جان تو تب چھوٹے کہ دنیا میں اگر شیطان کی عبادت سے تیری جان چھوٹی ہو۔ اگر نہیں چھوٹی نا، یہاں ساری زندگی اگر شیطان کی عبادت میں گزار ڈالی، اسی حال پہ مر گیا تو پھر جان کوئی نہیں چھٹنی قیامت۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ۔ وہ لوگوں نامہ نل کم نہیں جے چلنا، نسبتاً نریاں نل کم نہیں جے چلنا۔ مدے سمجھتے ہو مسلمان اخوانے ہاں تو ٹھیک ہے، نبی دے امتیاں معافی تو مل ہی جائے گی، سفارش تو مل ہی جائے گی۔ یہ زوم یہودی بھی پالتے رہے، یہ گمان عیسائی بھی پالتے رہے، کہیں تم بھی انہی گمانات میں اپنی زندگی تباہ نہ کر لینا، تباہ نہ کر لینا۔ اوے نریاں نسبتاں نل کم نہیں جے چلنا، نریاں گماناں نل کم نہیں جے چلنا۔ بلا من کسب سیئۃ، جس نے محنت سے برائی کی، جس نے محنت سے برائی کی، عمل سے برائی کی، عزم سے برائی کی، زور لگا کے برائی کی، منصوبے بنا کے برائی کی، تدبیریں لڑا کے برائی کی، جس طرح پیسے کمائی دینے انج برائی کمائی، کسب سیئۃ، کمائی ایسے نو کہندے نے نا، ساری زندگی لگا رہنا پیسے کما 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 کما، ہے جڑا جڑ جڑ کے بن جائے کہندے نے اے کمائی ہے، اے پونجی ہے۔ اللہ، من کسب سیئۃ، اے لوگو جس نے برائی کمائی، وہ دی کمائی برائی،
کاسابا سیئتن ہاں لوگوں کمائیاں تب بھی تو بنتی ہیں نا دل وچ چاہ بنتے نے منصوبے بنتے نے ضرورتاں رلدیاں نے خواہشاں رلدیاں نے حسرتاں رلدیاں نے دوڑ لگ جاندی ہے ساری زندگی دوڑ لا 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 جو نتیجہ نکلتا ہے انہوں کہنے نے کمائی کسی نے کوٹھی کمائی کسی نے محل کمایا کسی نے جائیداد کمائی کسی نے زمین کمائی کسی نے کرسی کمائی ہاں کمائیاں کرنے والوں سنو من کا سابا سیئتن زندگی کمائی تو ہونی ہے زندگی جو ہوئی عمل جو چلتے ہیں کمائی تو بنتی ہے بھائی اوے جس نے برائی کمائی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ گھیر لیا اس کو غلطیوں نے تو جو میں نے کہا تھا کہ اگر تو کہیں رک جاتا شیطان کی عبادت چھوٹ جاتی تیری برائی کہیں ختم ہو جاتی تیری بھول کہیں ختم ہو جاتی تیری نافرمانی کہیں ختم ہو جاتی تیری بغاوت اگر کہیں ختم ہو جاتی تو جہنم کا عذاب بھی ختم نہیں ہوئی نافرمانی ختم نہیں ہوئی جھوٹ ختم نہیں ہوا بددیانتی ختم نہیں ہوئی زنا ختم نہیں ہوا شراب ختم نہیں ہوا حرام ختم نہیں ہوا مال غیر کا کھانا ختم نہیں ہوا ساری زندگی یوں ہی چلتا رہا جدھر ڈھائے چڑھیا کھا گیا جھوٹ سچ بول کے کمانا پیا کمایا حرام رلانا پیا رلائی جاندہ ہے ساری زندگی یوں گزرتی رہی کدھرے رکیا نہیں دبی جت جائی جا آوازاں دین والے دیندے رہے کہن والے کہندے رہے وہ اللہ دی بغاوت اور مالک دی بغاوت اور شہنشاہ دی بغاوت سوچ کے کرو بغاوت کرن والے ہو اور چھوٹیاں موٹیاں چودھریاں دی بغاوت چودھریاں نو وارا نہیں کھاندی کائنات دے مالک دی بغاوت کی پہ کر دے ہوئے سوچو لوگوں سوچو کہنے والے کہندے رہے بے نظیر اپنی بغاوت پسند نہیں کرتی بے نظیر شے کی ہے اور نواز شریف اپنی بغاوت پسند نہیں کرتا نواز شریف کی شے ہے ملا اپنی بغاوت پسند نہیں کرتا چودھری اپنی بغاوت پسند نہیں کرتا اوے مالک الملک شہنشاہ جنہوں پوچھ کوئی نہیں سکتا انہیاں سزاواں کیوں دتیاں نہیں دنیا تے میں جنہوں دی بغاوت کرنا وہ اگر پسند نہیں کر دے ناراض ہو کے سزا بہتی دے دین جرم تھوڑا ہوئے کل آپ انہوں پوچھو جاندی ہے اے زیادتی کیوں کی دی جائے بے نظیر نے کارنامہ بنائے اسی کراچی فتح کر لیا اتنے MQM دی بغاوت ختم کر دیتی ہے امن و امان ٹھیک کر لیا اج جو جرم بن گئے اج تفتیشاں ہو رہی ہیں کنے بندے جعلی مقابلے چ مارے نے کنے بندے جھوٹ بول بول کے گولیاں مار مار مکائے نے آج وہ جرم بن گیا جی دنیا میں بغاوت جو لوگ پسند نہیں کرتے ذرا ود سزا دے دین تے آپ پھس جاندے نے او مالک الملک دی بغاوت جنی مرضی سزا دے انہوں پوچھ کوئی نہیں سکتا وہ کسی اگے پھسدا نہیں کسی اگے مجبور نہیں کسی اگے لفیا نہیں کسی کو ڈردا نہیں کسی نے انہوں پوچھنا نہیں او دی بغاوت او باز آ جاؤ لوگو عبداللہ بن مسعود نبی دے صحابی مشکات نبوت تو براہ راست فیض یافتہ ستارے کیا کہنے کسی نے ایک دن پوچھا یہ جی کچھ گناہ کبیرہ ہوندے نے کچھ گناہ صغیرہ ہوندے نے کوئی تقسیم کوئی تعریف مختلف لوگ مختلف تعریفاں کرتے ہیں تو ہڈی کی تعریف ہے تصور ہے نا کہ گناہ صغیرہ جڑے نے وہ نیکیاں خود بخود کھا جاندیاں نے انہوں بغیر توبہ تو معاف ہو جاندے ہیں تے گناہ کبیرہ جب تک توبہ نہ کیتی جائے تے معاف نہیں ہوندا چھوٹے موٹے گناہ جڑے نے وہ نیکیاں غالب آ جاندیاں نے گناہ انہوں کھا جاندیاں یہ قرآن مجید بھی ہے قانون ہے اللہ کا نیکی چ اللہ نے قوت رکھی ہے جو نیکی جڑی ہے زندگی دے اندر چھوٹی چھوٹی برائیاں
وہ معافی دا ذریعہ بنتا رہنا. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. ہاں لوگوں میں اللہ دیاں رحمتاں دا نظام تیریاں کیتیاں ہوئیاں نیکیاں برائیاں نو کھا جاندیاں نے, مٹا دیندیاں نے, مٹا دیندیاں نے. ان الحسنات یذہبن السیئات, بہت ساری نیکیاں پکی گل جے تحقیقی گل جے, یذہبن السیئات برائیاں نو انج بہا کے لے جاندیاں نے جس طرح طوفان تنکیاں نو بہا کے لے جاندا ہے. تو آئی تو میں اللہ کہنا نیکیاں بہتیاں کرو, نیکیاں بہتیاں کرو, نیکیاں بہتیاں کرو, تاکہ چھوٹیاں موٹیاں برائیاں کی نفس دی آلائشاں نے وہ ختم ہوندیاں رہن. اللہ چھوٹیاں موٹیاں برائیاں نیکیاں مٹا دیندیاں نے. اللہ لیکن کچھ گناہ ہوندے نے توبہ کرنی پیندی ہے, توبہ کرنی پیندی ہے, بغیر توبہ تو معاف نہیں ہوندے. کچھ گناہ ہوندے نے جڑے بندیاں نال زیادتی کیتی ہوندی ہے وہ کدھرے بھی معاف نہیں ہوندے, قیامت والے دن بھی نہیں ہونے جب تک بندے آپ معاف نہ کرن. پڑوسی نال زیادتی, شاگرد نال زیادتی, استاد نال زیادتی, بیوی نال زیادتی, بچیاں نال زیادتی, باپ نال زیادتی, اصل زندگی ارد گرد مسلمان نال کیتی ہوئی زیادتی ہوئی لوگوں نہیں معاف ہونی, نہیں معاف ہونی. اللہ بھی معاف نہیں کرنی جب تک بندہ آپ معاف نہ کرے. اس طرح کے گناہ بھی ہیں, یہ بھی گناہ کبیرہ ہی ہوندے ہیں. ایک دن رسول اللہ ترتیب دے رہے سن جہادی لشکر. ایک بندہ آندا ہے, یا رسول اللہ میں اگر جا کے جہاد شامل ہو جاؤں, ماریا جاؤں, میرے گناہ معاف ہو جان گے, میں سیدھا جنت جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ گناہ بخشے جان گے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل بخشے جان گے, سیدھا جنت جائے گا ماریا گیا تو. دوسری باری پوچھا, پھر آپ نے فرمایا بالکل. تیسری باری پوچھا, پھر آپ نے فرمایا بالکل سیدھا جنت. اللہ نس پیا لو لوگوں میں چلے آجے, چلے آجے میں جنت لین, چلے آجے میں گناہ معاف کروان. رسول اللہ بلایا اور گل سنی, ٹھہر جا, ایک گل سن. انداز سی نا سمجھان دا اصل سارے گناہ تیرے معاف ہو جان گے اگر تو شہید ہو گیا اللہ دی راہ چ. لیکن سن لے, جے کسے دا مال کھادا ہوئے تو معاف نہیں ہونا. جے کسے دا دینا ہی تے دے کے جا, جے کسے نال زیادتی کیتی ہے تے معاف کرا کے جا, او معاف نہیں ہونا, او معاف نہیں ہونا. معاف تے میں اپنا کر سکنا وا, دوجے دا کنج معاف کراں؟ اللہ نے اپنے تے معاف کر دینے نے, مخلوق دے معاف نہیں ہونے جب تک مخلوق معاف نہ کرے. کچھ اللہ دے گناہ بھی انج نے کرنے تے اللہ ہی معاف نے, پر توبہ منو کرنی پیندی ہے, توبہ نہ کرا تے معافی نہیں. لیکن کچھ گناہ انج دے نے نہ بھی توبہ کراں اور نیکیاں انہاں نو ٹھہرن نہیں دیندیاں, نیکیاں غلبہ پا لیندیاں نے, نیکیاں کھا جاندیاں نے. ویسے ہی گل ہور بھی آ جائے, بعض برائیاں بھی بڑیاں طاقتور نے, وہ بھی نیکیاں نو کھا جاندیاں نے. جس طرح ویسے تو جنا غالب ہے نا جنانیاں تے, جنے تگڑے اللہ نے بنائے نے. الرجال قوامون علی النساء, اے مرد تگڑے نے عورتاں دے مقابلے تے, مرد قیم نے عورتاں دے مقابلے تے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس واسطے کہ میں اللہ نے بعض مخلوقاں نو بعض تے مرتبے دیتے نے تے فضیلتاں دتیاں نے. میں انسانی ساخت ایسی بنائی ہے, عورت دے اندر کمزوریاں نے, مرد دے اندر قوتاں نے. مرد قیم ہوندا ہے, مرد قیم ہوندا ہے, مرد منتظم ہوندا ہے, عورت دے اندر صلاحیت نہیں. ہاں عام قانون تے یہ, عام قانون تے یہ, لیکن کدی کدی کچھ عورتاں بھی انیاں تگڑیاں ثابت ہوندیاں نے, تگڑیاں ثابت ہوندیاں نے کہ کئی مرد انہاں نے مقابلے اتے خسرے لگن لگ پیندے نے. انج بھی تو ہو جاتا ہے دنیا دے لحاظ نال بھی.
دین دے لحاظ نال بھی کئی گھراں دیاں جنانیاں ایڈیاں ڈاڈیاں ہوندیاں نے تے جنیاں نوں ویل نہیں لبدی، سروں سر جُتیاں، سروں سر جُتیاں، سروں سر جُتیاں، کھائی جاتے چاہیے ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. ویسے تو مرد منتظم ہے، کئی بعض زنانیاں بڑیاں ڈاڈیاں ہوندیاں نے. اللہ اللہ، ہاں دنیا دے لحاظ نال بھی بعض زنانیاں بڑیاں تگڑیاں تے دین دے لحاظ نال بھی. اللہ کائنات انسانی نو دنیا دیا چیزاں قربان کر کے اللہ دی رضا خریدن دی مثال ایک عورت دی دتی ہے قرآن مجید وچ. جی مزہ آیا نا. آئیڈیل ایک عورت نو بنا کے پیش کیتا ہے اللہ نے. دنیا انج قربان کری دیجئے او لوگو، انج قربان کرو دنیا تا پتہ لگے نا تمہیں میری رضا دی چاہت ہے، آخرت دی فکر ہے. ایک عورت کی مثال اللہ دے لگے دے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. اللہ نے او لوگوں مثال بیان کی تھی ایمان والیاں وتے، کافراں وتے نہیں، سکھاں وتے نہیں، ہندوؤں وتے نہیں، بے ایماناں وتے نہیں، جھوٹیاں پلیتاں وتے نہیں، کمینیاں دنیا دے کتیاں وتے نہیں، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے. اچھا کیا مثال؟ اللہ کس کی مثال؟ اللہ نے مثال بیان کر دی لوگو ایمان والوں کے لیے. کس کی مثال؟ جی امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال. اندازہ لاؤ پوری کائنات ایمانی سامنے مثال اللہ لے آئے جنانی دی. بعض جنانیاں اینیاں ودیاں ہوندیاں نے، اینیاں اونچیاں ہوندیاں نے. ہاں جی امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال. کیا اللہ نے کیا مثال بیان کر دیں. عزیز قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اے لوگو فرعون دی بیوی، فرعون دی ملکہ حکم پہ چل دے نے، راج ملے ہوئے نے، تاج ملے ہوئے نے، نعمتاں ملیاں ہوئیاں نے، لذتاں دیاں کو حداں ہی کوئی نہیں، ہاں موجاں دیاں کو کنارے ہی کوئی نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں، راج ہی راج، تاج ہی تاج، قوت ہی قوت، ہر شے تابع ہر شے نیوی. پورے ملک تے حکم چلدا ہے فرعون دا تے اکھاں دا تارا ہے دی ملکہ جدی گل کدی اج تک ٹالی نہیں سو. راج بھی کردی ہے فرعون دے دل اتے. اس حوالے نال پوری دنیا مصر دی حکمران ہے، موجاں مارن والی عورت. اللہ 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 اللہ، اندر ایمان دی چنگاری بل پئی، اندر ایمان آ گیا، ایمان دی چنگاری بل پئی. وہ لوگوں جس لئے اندر ایمان دیا چنگاریاں بل جان، چھپی تے گل نہیں نہ رہ سکتی، لکائی تے نہیں نہ جا سکتی. اسی تے اج کل دے لوگ ہیں نا نویں قسم دے ایک مومن، نویں قسم دے ایمان والے ہیں. مومن بھی ہاں، مومن بھی ہاں، ایمان دا دعویٰ بھی ہے. ایمان دبیا ہویا تے کفر غالب، جھوٹ بولنا پیا کفر غالب، زنا کرنا پیا کفر غالب، شرابہ پینا پیا کفر غالب، سود دیا کمائیاں کرنا پیا کفر غالب، حرام دیا کمائیاں کرنا پیا کفر غالب. ایمان کدھر دبکا بیٹھا ہویا ہے، نہ جھلو نہ جھلو، اوہ نہ لائق وہ دنیا والے ہو. ایمان انج دی شے نہیں جڑا دبکیا بیٹھا رہے. ایمان تے او قوت ہے، ایک واری چنگاری بل پوے، ایک واری شولا لگ جائے، کوئی شے نو دبا نہیں سکتی، پھٹ دی ہر شے تے باہر نکلدا ہے. اینو دبا نہیں آ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. اللہ ہدایت نو ایمان نو جڑیاں تشبیہاں دیندے نے نا وہ انج ہی ہے، اندھیریاں وچ کوئی چیز پھٹ کے باہر آندی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور.
اللہ مومناں دا کار ساز ہے. جس لئے اللہ مومناں نو ایمان دے دیوے بہالدا تے پتہ جے کی ہوندا جے یخرجہم من الظلمات. جس لئے ایمان دا دیوا بلے نا تے بندہ پھر تاریکیاں وچ رہے, پھر اندھیریاں وچ رہے, پھر جم خانیاں وچ رہے, پھر جوا خانیاں وچ رہے, پھر شراب خانیاں وچ رہے, پھر بت خانیاں وچ رہے. نا 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 یخرجہم من الظلمات الی النور. جس لئے ایمان دا دیوا اللہ بال دینے تے بندیاں نو تاریک گلیاں وچوں, ہاں میں خانیاں وچوں, ہاں جم خانیاں وچوں, ہاں جوا خانیاں وچوں, ہاں شراب خانیاں وچوں, ہاں بت خانیاں وچوں, انہاں سارے کفر دیاں خانیاں وچوں, اندھیرے خانیاں وچوں, تاریک خانیاں وچوں اللہ کٹ کے الی النور عبادت خانیاں وال اللہ لے آندے نے, اپنے گھراں وال اللہ لے آندے نے, اپنی عبادت وال اللہ لے آندے نے. انج نہیں ہو سکتا, انج نہیں ہو سکتا. ایمان مغلوب رہے تے کفر غالب رہے, ایمان آ جائے چنگاری بل جائے. اوے لوگوں لذتاں کی شے نے, نعمتاں کی شے نے. سچا ایمان آ جائے تے انج ہوندا جو ایمان والے ہو. اے جے مثال ایمان دی, اللہ اللہ اللہ, قرآن کا انداز تے دیکھو. اے جے مثال ایمان دی ہوئے لوگو, دولت موجود ہے, حشمت موجود ہے, ہاں محبتاں موجود نے, عزتاں موجود نے, چدراہٹ موجود ہے, لذتاں موجود نے, سونا چاندی موجود ہے, گدے غلام نوکر لونڈیاں موجود نے, حکم چلدا ہے پیا, ساری نعمتاں دنیا دیاں موجود نے. ایمان دی چنگاری بل پئی, چپ نہیں رہن پیا ہوندا, چپ نہیں رہن پیا ہوندا. دہائیاں پا دتیاں سو, او میرا بادشاہ, او میرا خاوند, بڑیاں موجاں ماریاں نہیں, کیوں تباہیاں ول جان لگا ہویا ہے. موسیٰ گل سچی کہندا ہی من لے. انہاں چمچیاں دے آکھے نہ لگ, اے چمچے تباہ کر دین گے. ملکہ نے گل اگل دیتی, چھپانی مشکل ہو گئی. جی اچھا, یہ مطلب ہے موسیٰ دا جادو تو میرے گھر بھی چل گیا ہے, کر لینا میں علاج. ہائے ہائے, حکم دیتا فوج نو, جاؤ اینو لے جاؤ, جڑا سب تو اونچا پہاڑ ہے اوتھوں جا کے سٹ دیو اینو, ٹکا بوٹی دی ہو جائے. ایک گل جے ہے بڑی میری پیاری ملکہ, سٹن تو پہلے نو پوچھ لیو, جے اوتھے بھی آکھے نہ میں باز آئی موسیٰ نو سچا آکھن تو, میں فرعون نو سب کچھ مننی ہاں, میں موسیٰ دے خدا نو چھڈنی ہاں. جے اوتھے بھی من جائے, اوتھے بھی من جائے تے واپس لے آویو. اے پھر میری ملکہ, میری اکھاں دا تارا, میں نو قربان نہیں کرنا چاہندا, میں چھڈنا نہیں چاہندا. بڑی پیاری ہے پر اے بغاوت تے آ گئی ہے. نہیں باز آندی تے جاؤ اینو تو سٹاؤ, ٹکا بوٹی دی ہو جائے, چیتے تے شیر نو کھا جان, اونچے پہاڑ جو سٹ کے ٹورا اینو. اللہ اللہ لے گئے نے جی, لے گئے نے فوج والے, سٹن لگے نے تے پہلے کہندے نے ملکہ سانو حکم ہے فرعون دا, جے چھڈ دے موسیٰ دے خدا نو, فرعون دی خدائی من لے, منو سچا من لے تے واپس لے چلیں گے, کر لے اقرار, جان بچا جان بچا. کہن لگی اچھا منو ذرا تھوڑا جی نہ وقت دیو, پھر جواب دینی آ. اللہ روایات جاندا ہے اوتھے سجدے چ ڈگ گئی اللہ دی بندی, اللہ اللہ سجدے ڈگ گئی. ایمان سچا مل جائے تو پھر تو سچائی غالب آ جاندی, پھر تو بندہ نہیں پیچھے رہ سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہونا. پھر تکلیفاں راہ ڈک لین تے دکھ راہ ڈک لین, سوال ہی پیدا نہیں ہونا. سجدے ڈگ گئی, سجدے ڈگ کے آکھن لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ سونا تو تے جاننا ہے میں تاج چھڑ کے آئی ہاں, اللہ سونا تو تے جاننا ہے میں راج چھڑ کے آئی ہاں, اللہ سونا تو تے جاننا ہے میں محلات چھڑ کے آئی ہاں, اینا کچھ چھڑ کے آئی ہاں. ہن جان بھی چھڈن لگیاں تیرے نام تے, جان بھی دین لگیاں. کیوں لگیاں سب کچھ لٹان,
اینا تے پوچھ میرے کول میرا اللہ کیوں لگیاں لٹان کیوں لگیاں لٹان ہاں میری بندی دس اجی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ اللہ میں محل دتے اللہ میں تاج دتا اللہ میں راج دتا اللہ میں خوشیاں دتیاں اللہ میں لذتاں دتیاں اج میں جان بھی دین لگیاں منگنی صرف نواں اللہ منو جنت جی کو کوٹھا دے دے اللہ نجنی من فرعون وعملہ جان چھڑا اللہ میرے اے فرعونی ماحول کو لوں اے غیر اللہ دی پوجا دے ماحول کو لوں اللہ میری جان چھڑا ونجنی من القوم الظالمین اللہ سب کچھ لے جنت جی کو کوٹھا دے دے میرا اللہ روایات چاہتا ہے اللہ نے جنت دا محل سامنے کر دیتا اللہ اے تیرا محل ہے اللہ اللہ جس لئے سٹیا نے انج لگتا ہے جس طرح چھال مار دی پی کی طرح اگے محل انج پہ لگتا ہے جس طرح محل چھال مار دی اللہ اللہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا اے لوگو اونجتے مرد تگڑے ہوندے نے پر کچھ عورتاں اتھو تک بھی تے اپڑ جاندیاں نے ساری کائنات ایمانی وتے مثال بن جاندیاں نے انجے لوگوں نیکیاں تکڑیاں ہوندیاں نے نیکیاں تکڑیاں پر کچھ بدیاں بھی بڑیاں تگڑیاں ہوندیاں جے کچھ گناہ بھی بڑے تگڑے ہوندے نے مستثنیات موجود نے کچھ گناہ بھی بڑے تگڑے نے کھا جاندے نے اللہ اللہ نیکیاں بھی چوئے لوگوں عاجزی دولت ہے مگر عاجزی فن ہے مگر عاجزی عزت ہے مگر عاجزی وڈیائی ہے دنیا دی مگر عاجزی اللہ سامنے اور زیادہ جھکے ہوئے بڑی وڈی نیکی بہت وڈی نیکی یہ بنیاد ہے ساری نیکی ہے عاجزی اتھو عبادت شروع ہوندی ہے یہ بنیاد ہے ہاں یہ مقابلے ہوتے انانیت حسن اللہ دا دیتے ہیں ہاں پھل کے کتھے جان لگا ہوا ہے بڑا غرور بڑا ناز جمال اللہ نے دتا ہویا وڈیائی نہیں پائی جاندی مال اللہ دا دتا ہویا لیکن ہوئے مزاج ہی نہیں پائے جاندے جناب والا دے ایڈے نشے نے ایڈیاں مستیاں نے کسے دی عزت تک ہی نہیں سکدا کسے نو اونچا ہون ہی نہیں دیندا کسے نو اونچا بولن ہی نہیں دیندا کسے نو سیدھا کھلون ہی نہیں دیندا کسے نو آواز اونچی کڈن نہیں دیندا میں پیسے والا میرے کول دولت ہے کسے ہور نو بولن دا حق ہی نہیں رستے میرے نے گزرگاواں میریاں نے میں کسے نو لنگن نہیں دینا ہم چوڑے رستے سوڑے جس طرح بے نظیر کہندی سی اسی پیدا ہی تاج و تخت واسطے ہوئے ہیں سارے میرا پیو کرسی تے بیٹھا رہا ہوں میں بیٹھی ہوں اگو میرے بلاول تے میری آصفہ نے حکومت کرنی ہے میری بختاور نے حکومت کرنی ہے یہ دماغ جو وہ آ جاندی ہوندی ہے انانیت برائی اے لوگو انانیت او برائی ہے جڑی اللہ دی رحمت نو کھا جاندی ہے انانیت آوے تے نال اللہ دی رحمت انانیت آوے تے نال اللہ دی حفاظت ہرگز نہیں انانیت بڑی تگڑی برائی ہے بڑے بڑے بول بالے والے بڑیاں شہرتاں والے بڑیاں دولتاں والے بڑے حسناں والے بڑے تاجاں والے بڑے کمالاں والے جس لئے انانیت آندی ہے نا ہوئے بندہ شے کی ہے اللہ دے بغیر تو کچھ بھی نہ ہویا میری ساری کائنات لوگو کچھ بھی نہیں اللہ دے حکمہ تو بغیر اللہ نور السماوات والارض کوئی شے نہیں ہوتے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتے بغیر سارا قیام ساریاں رونقاں ساری بقا اللہ دے حکم دے نال او دا حکم ہٹ جائے نہ آسمان بچے نہ زمین بچے نہ میں بچہ نہ تو بچے نہ دولت والا بچے نہ حسن والا بچے نہ جمال والا بچے اللہ قرآن مجید بھی ایک آیت ہے کی کرا موضوع چھڑ گیا تو وقت کتنے پہنچا کھلوتا ہے
چلو یاد سن لو باقی گلاں پھر صحیح اگلے جمعے انشاءاللہ. قرآن مجید دی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ مشرکاں نو منع کرنے واسطے حضرت عیسیٰ دی پوجا کرتے سن. ماں عیسیٰ تے اللہ اے ترے جزاں رل کے خدا بنتا ہے. خدائی دے ترے حصے بنائے ہوئے سن. اللہ 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 کہندے نے اوے جھلے ہو عیسیٰ نو میری خدائی دا حصہ بنا دیتا جے او عیسیٰ دی ماں نو میری خدائی دا جز بنا دیتا جے. اچھا اوے ذرا اے دسو ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم من یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا. او عیسیٰ دی پوجا کر دے ہو نظر و من نیاز او دی ماں نو حاجت روا مشکل کشا من دے ہو او عیسیٰ نو حاجت روا تے میری خدائی دا جز منن والے ہو. اے تے دسو جے میری خدائی دا جز دے پھر او دے بربادی تے نہیں آنی چاہی دی. خدا برباد تے نہیں نہ ہوندا خدا ہلاک تے نہیں نہ ہوندا خدا تے موت تے نہیں نہ آندی. جے میری جز دے تے پھر موت تے نہیں نہ آنی چاہی دی. سیدھی جی نہیں گل ہے خدا تے موت تے نہیں نہ خدا دی کسی جز تے موت ہے. اللہ دی توحید دی یہ دلیل ہے نا قرآن مجید چ. اللہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. کچھ کافر کہتے ہیں محمد دا پتر کوئی نہیں دھیاں ہی دھیاں سو مر جائے گا کل یہ نہ رہن والا کوئی نہ ہوئے گا کم مک جائے گا. میرا سونا موت تے برحق ہے موت تے تیرے اتنے آنی ہے. میں نہ کافراں دے کہن تو موت کو تے تینوں نہیں بچا سکدا. ایک قانون ہے موت تے آنی ہے. پہلے پیغمبراں تے بھی تیرے تے موت آئی جڑے بچے نے انہاں تے موت آنی ہے تیرے اتنے بھی موت آنی ہے. افإن مت ہاں تو مرنا تے ہے موت تے آنی ہے. فهم الخالدون جے تیرے اتنے موت ہے تے انہاں کتھے بچ رہنا ہے. موت تے ہر شے تے آنی کل شیء ہالک الا وجہہ. بچڑی تے صرف میری ذات ہے باقی سب تے موت آنی ہے. حال کون مخلوق ہلاکت دے تھلے ایک نہ ایک دن ہلاکت آنی تے موت آنی. او عیسیٰ دے پجاریو او موسیٰ دے پجاریو او عزیر دے پجاریو او میری جز منن والے ہو او پیران پیر نو حصہ منن والے ہو خدائی دا او محمد رسول اللہ نو اللہ دے نور وچ نور منن والے ہو تے جز منن والے ہو. اللہ پیا کہندا جے جیڑا میرا جز ہے او دے تے موت نہیں آنی. لیکن اوے لوگو منو دسو جے میرے جز ہومن تے موت نہ آون. پر میں اج آکھن لگا جے میں اللہ کرن تے آواں میں عیسیٰ نو مار دیاں او دی ماں نو مار دیاں تے غصے وچ آ کے من فی الارض جميعا ہر شے ختم کر دیاں. من یملک کون مالک جڑا منو ڈکے لائے. اللہ 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 شے اتنے کوئی نہیں سوائے دے حکماں دے. او دے حکماں والی تو بقا ہے او دے حکماں تو بغیر تے ہے ہی کچھ نہیں. اللہ 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 اللہ. ہاں لوگو ساری کھیڑ او دے حکماں دی او دے حکماں تو بغیر تے کچھ بھی نہیں. جس لے حکم دے قصہ مک جائے. انانیت ناقابل برداشت. مولوی چنانیت آ جائے صوفی چنانیت آ جائے پیر چنانیت آ جائے وزیر چنانیت آ جائے چودھری چنانیت آ جائے مالداری چنانیت آ جائے. نا 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 آنا ہون لگ پوے تے چھری چل جانی ہے. آنا ہوئی نہیں تو چھری چلی نہیں پھر نہیں بچ سکتا بندہ. چھری ٹلی رہندی ہے جے آنا نہ کرے تے اڑا رہے نا ہو بنی رکھے. آنا نہ کرے تے چھری کولوں بچ جاندا ہے. جے آنا کرن لگ پے علماں دے مان وچ حسناں دے مان وچ بیاناں دے مان وچ دولتاں دے مان وچ اقتدار دے مان وچ عزتاں تے کرسیاں دے مان وچ آنا کرن لگ پے تے چھریاں چل جاندیاں نے. ہاں جی ہاں میں جد بکرے دے وچ آئی ذبح تھیندا کر لاندا. بعض پنجابی شہر بڑی خوبصورت گلاں کردے نے.
میں جد بکرے دے وچائی ذبح تھیندا کر لاندا میں نا نفسو کر دی بیندی قرب شاہ کیا کہنے ایک جانور ہے وہ نام میں نہ رکھیا ہے لوگوں نے میں نہ وکھرا کیتا شاعر نے میں نہ آدھی میں کوئی نہیں میں نہ اوے انہوں بادشاہ کول باندھے نے عزتاں ملدیاں نے سونے دے پنجرے ملدے نے کھانے ملدے نے خوراکاں ملدیاں نے تے بکرا میں کردا ہے روز چھریاں تھلے آندا ہے اوے بندیو میں نہیں جے کرنی انانیت نہیں جے پالنی انانیت کھا پی جاندی جے ہر شے اللہ دی رحمت ہٹ جاندی ہے نا 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 عاجزی 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 میری دولت ہے عاجزی میری قوت ہے عاجزی میرا زیور ہے عاجزی نال میں بندگی ول جانا بندگی ول جان تے اللہ دی حفاظت ول جانا امتحاناں وچ پاس ہونا وا